سال اس ملک کو بے دردی کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، اور سوائے لوٹنے کے ان کا کوئی کام نہیں تھا۔ جمہوریت کے نام پہ اس ملک کو تباہ و برباد کیا نا چوروں، ڈاکوؤں، بددیانتوں، بد کرداروں نے۔ ان کا اگر ہوتا ہے تو وہ شور کیوں مچاتے ہیں؟ وہ ڈاکو ہیں، وہ چور ہیں، وہ اس ملک کے دشمن ہیں، انہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو، خون چوسا ہے اس غریب قوم کا، واجب القتل ہیں وہ لوگ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ میزبان کا سلام قبول کیجئے گا۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے یہ بنیادی طور پر ایک انٹرویو پر مشتمل ہوگا، لیکن اس میں یہ غلام سرور صاحب جنہوں نے آج قتل کا ایک فتویٰ جاری کیا ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ آج ہمارے پاس جو مہمان گرامی موجود ہیں، یہ محمد علی درانی صاحب پاکستان کے ایک سینئر موسٹ اور منجے ہوئے جو سیاستدان ہیں۔ یہ پاکستان کے فیڈرل وزیر اطلاعات بھی رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ مختلف وزارتیں ان کے پاس رہی ہیں، جیسے سپورٹس، کلچر، امور نوجوانہ کی وزارت بھی یہ چلاتے رہے ہیں۔ محمد علی درانی صاحب جو ہیں یہ نیشنل والنٹیئر موومنٹ کے بانی بھی ہیں، تنظیم پاسبان بھی انہوں نے تخلیق کی تھی۔ اس وقت درانی صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم محمد علی درانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے سر آپ کا بہت شکریہ جناب۔ آپ نے کہا کہ میں نے انٹرویو دینا ہے، میں صرف آپ کے اعزاز میں یہاں حاضر ہوں، آپ کے دیدار کی خواہش کے لیے۔ آپ کا میں یہ بتانا بھول گیا کہ بہاول پور کے جو بحالی صوبے کی بحالی، اس کی تحریک کے جو موجد تھے وہ بھی محمد علی درانی صاحب تھے۔ آپ نے بہت ان کا ایک ہسٹری ہے پاکستان میں، یہ نوجوانوں کے ایک مقبول ترین لیڈر کے طور پہ، اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ بھی انہوں نے بہت کام کیا۔ محمد علی درانی صاحب، آپ نے ابھی ایک وفاقی وزیر کی گفتگو سنی۔ وفاقی وزیر غلام سرور صاحب جو ہیں پہلے بھی متنازع رہے ہیں اپنی گفتگو کے حوالے سے۔ آج وہ فرما رہے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں جو ماضی کی جو حکومتیں تھیں، یعنی کہ نواز شریف کی حکومت تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یہ دونوں حکومتیں اتنی کرپٹ تھی، اتنی زیادہ کرپٹ تھی کہ ان حکومتوں کو کرنے والے جنہوں نے یہ حکومتیں چلائیں ان کو انہوں نے واجب القتل قرار دے دیا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ کرپشن پاکستان کا ایک بڑا ایشو ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن جو تجویز انہوں نے پیش کی ہے، کیا یہی کرپشن کے خاتمے کا واحد اور ٹھوس حل ہے؟ اس سے ضرور کچھ کہنا پڑے گا۔ ہاں جی، بالکل کہنا چاہیے۔ انہوں نے 10 سال نہیں 35 سال مجھے سنائی دیے جی، کیا کہ گزشتہ 35 سال میں جو 35 سال میں، تو اس میں تو جو ان کی پچھلی حکومت تھی ہماری، ان کی 35 سال میں جو حکومتیں رہی ہیں تو اس میں تو وہ یہی آتی ہیں دونوں حکومتیں۔ نہیں یہ نہیں ہے، یہ بھی آتی ہے، وہ بھی آتی ہے، مشرف صاحب اس میں تو سرور صاحب بھی موجود تھے، ہم بھی موجود تھے، تو مطلب یہ تو اچھا سب لوگ، ہاں ہاں، اور یہ خود بھی موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں۔ اس لحاظ سے اصل میں خیر صاحب میں تو اس جسے کہتے ہیں سوچ کا مالک ہوں کہ انصاف اور احتساب، ہاں، یہ دینا، یہ عدالت کا استحقاق ہے۔ جب بھی انتظامیہ جو ہے وہ انتقام کا احتساب لے کر نکلتی ہے تو اس کے نتیجے میں احتساب تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے نتیجے میں انتقام ہوتا ہے۔ اور جن قوموں کے اندر سیاست کے اندر انتقام شامل ہو جائے، وہ قومیں شرطیہ آگے تو نہیں بڑھ سکتی، پیچھے ضرور جا سکتی ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ، ہر آنے والی حکومت نے کبھی بھی احتساب کو آج سے شروع نہیں کیا، اس نے ماضی کے کل سے شروع کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی، سٹارٹ ہی ان کا جو ہوتا ہے وہ ماضی کی حکومتوں سے ہوتا ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس دن پاکستان کے اندر حقیقی احتساب ہو جائے گا جس دن آج کے دن سے احتساب شروع ہوگا، جس دن میری حکومت سے میرا احتساب شروع ہوگا۔ اس کے بعد کوئی نہ آئندہ وہ کام کر سکے گا اور نہ ماضی والا بچ سکے گا۔ باقی بھاشن دینے، لیکن یہاں تو جناب عثمان بزدار صاحب کو بلوایا گیا ہے، طلبی جب ان کی ہوئی ہے تو اس پہ وزیر اعظم پاکستان بہت سیخ پا ہوئے ہیں، بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے
کہ بھی ایک شریف آدمی کو آپ نے بلوا لیے؟ دیکھیں سر، وزیر اعظم پاکستان معصوم آدمی ہیں سر. وہ مطلب انتظامی اور قانونی امور کے ریفرنس سے ان کی آراء سادی ہوتی ہیں، تو ان کو اس کی سادگی کا ہم مارجن دیتے ہیں، مارجن دینا چاہیے. مارجن دینا چاہیے. اب یہ بہت سادہ باتیں ہیں کہ مطلب کسی جو نیب بلاتا ہے تو یہ میر کی طرح سادے ہیں. ہاں بہت ہی زیادہ سادے ہیں. تو اس میں یہ ہے، بعض چیزوں میں بہت سمجھدار ہیں، وہ اپنے ٹارگٹ کے بارے میں بہت کلیئر ہوتے ہیں. تو لیکن انتظامی باتیں، آئینی باتیں، قانونی باتیں، اس کے بارے میں ان کی انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ سادہ ہوتی. اس حکومت کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ فارن افیئرز ہوں، انسٹیٹیوشنل جتنے بھی میٹرز ہیں، وہ بہت سادگی کے ساتھ یہ ڈیل کرتی ہے، اور اس سادگی کی وجہ سے کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں. تو اس لیے کسی بھی انتظامی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے آدمی کا کسی انڈیپینڈنٹ احتساب کے معاملے کے اندر بیان دینا، اگر یہ ایک مہذب دنیا ہو تو ایسا بندے کے لیے تو اگلے دن جیل ہوگی، اپنی کرسی پہ بیٹھنا مشکل ہو کرسی جائے. پہ بیٹھنا مشکل ہے. لیکن ہمارا ملک چونکہ ہمارا اپنا ہے، وہ طاقت کا منبع حکمرانی جو ہے کچھ بھی نہیں. طاقت کا منبع جو ہے کبھی جہالت بن جاتی ہے، کبھی حماقت بن جاتی ہے، کبھی نااہلی بن جاتی ہے، کبھی کچھ نہ کرنا بن جاتا ہے. آپ اس موضوع پہ میرا خیال دلچسپی بھی نہیں رکھتے زیادہ، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ہمام میں سب ننگے ہیں. نہیں، میں ننگوں کے علاوہ جی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ننگے پکڑے جائیں گے تو کل کے ننگے برباد ہو جائیں گے. برباد ہو جائے. اگر آج کے ننگے نہیں پکڑے جائیں گے فیوچر میں لوگ ننگا ہونا بند کر دیں گے، اور اگر آج کے ننگے نہیں پکڑے جاتے تو پھر کل کے ننگوں کیوں پکڑیں گے آپ؟ اچھا، ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. محمد علی درانی صاحب، حکومت کا اصرار ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ NRO مانگ رہی ہے، اور اپوزیشن سے مراد ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. تو ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو نیب قوانین میں جو ترامیم کا ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا، اس میں اپوزیشن پارٹیاں پہلے تو تیار نہیں تھیں کہ وہ اپنی تجاویز دیں. ان کا خیال تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تجاویز دی ہیں انہی تجاویز کی روشنی میں آئینی ترامیم کر لی جائیں نیب قوانین کے حوالے سے. جب انہوں نے حکومت کے جو لوگ تھے انہوں نے مطالبہ کیا کہ نہیں جی آپ تحریری طور پہ لکھ کے لائیں، تو وہ کچھ پوائنٹ لکھ کے لے گئے. جب وہ لکھ کے لے جاتے ہیں تو وہ ان کے گلے کا پھندا بن گیا ہے اپوزیشن کے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے ترامیم تجویز کی ہیں یہ بنیادی طور پہ اپنے لیے NRO مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری سزائیں ختم کی جائیں اور ہمیں جو ہے وہ کرپشن کے الزامات سے بری کیا جائے. یہ ان کا ہے. تو اب دیکھیے سوال یہ ہے کہ NRO جو ہے وہ کس کے کہنے پہ دیا گیا یا دیا جا رہا، کیونکہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب جو باہر گئے ہیں یہ بھی ایک NRO تھا. تو NRO کے حوالے سے پہلے کہتے تھے، کسی زمانے میں کہا کرتا تھا کہ جی وہ NRO جو ہے وہ کسی خلائی مخلوق کی طرف سے ملا ہے. جیسے نواز شریف ملک سے باہر جاتے ہیں تو وزیر اعظم پاکستان جو ہے بعد میں بڑی حیرانی کا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ باہر کیسے چلے گئے، اجازت کس نے دی، مجھے کیوں نہیں پتا تھا، اس کا نام ECL میں تھا، یہ ساری باتیں کی. اب یہ جو ہمارے مشیر ہیں شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے NRO دینے کی ذمہ داری جو ہے یہ محکمہ زراعت پہ ڈالی ہے. تو یہ کیا کھچڑی کیا ہے کہ وہ جو کبھی خلائی مخلوق تھی اب وہ محکمہ زراعت ہو گئی، یہ کھچڑی کیا پک رہی ہے؟ خیر صاحب، میں چند چھوٹی سیدھی باتیں کروں. میں پاکستان کے اندر لوٹ کا مال واپس لانے کی تحریک شروع کرنے کا بھی بانی ہوں. میں نے عدالت میں بھی گیا اور بڑا کچھ، میں نے 12 سال سے اس کو ابھی تک لڑا ہوں. انڈیا میں میرے جیسے کیس کے اوپر سپریم کورٹ کے ذریعے 8,000 ارب انڈین روپے جو ہیں وہ 2016 تک واپس آ گئے تھے. 12 سے 16 تک. میں نے بھی 12 میں ہی عدالت میں گیا تھا. ابھی تک 50 پیسے کا خط نہیں میں لکھوا سکا حکومت وقت سے سوئس گورنمنٹ کو کہ ہمارے لوگوں کے اثاثے ہی بتا دو کتنے ہیں. تو پاکستان کے اندر جس کے پاس لوٹ کا مال ہے اس کو بلینکٹ پروٹیکشن ہے، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا. ابھی تک نہ کسی نے کہا ہے. یہ جو NRO کا اس وقت سین چل رہا ہے،
اصل میں یہ نورا کشتی ہے. یہ حکومت اور اپوزیشن کے لوگوں کی ایک نورا کشتی ہے جس میں وہ این آر او کے نام کے اوپر مختلف اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ جی این آر او ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے دے دیا, این آر او خلائی مخلوق نے دے دیا, این آر او پاکستان میں آئین اور عدلیہ کی موجودگی میں عدلیہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. لیکن عدلیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہماری مرضی سے اور ہمارے اوپر اب مسئلہ یہ ہوا, اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملی بھگت سے ہو رہا ہے, اور جب ملی بھگت سے کرتے ہیں تو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ کہتے ہیں اس کے اوپر ڈال دو جو بول نہ سکتا ہو, کبھی اس کو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بنا دے. مطلب یہ ہے کہ اداروں کے نام کے اوپر اپنا سارا گند ان کی طرف اچھال دینا, اپنے فائدے کے لیے بھی ان کو استعمال کرنا, اور اپنے ڈمپ کرنے کے لیے اپنی غلطیوں کو ان کو استعمال کرنا. تو پاکستان کے اندر این آر او کے نام پہ اس وقت جو ڈیبیٹ ہمارے میڈیا میں ہو رہی ہے, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ توہین عدالت بھی ہے, یہ توہین آئین بھی ہے. اگر اس کو حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کے اوپر عدلیہ کو اور حکومتی اداروں کو اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے. آپ مثال دیں گے کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں میڈیا پر آپ کس طریقے سے؟ دیکھیں جی, میڈیا کے اوپر ایک بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے جی یہ این آر او مانگ رہے ہیں, دوسرا کہتا ہے جی کہ ہم نہیں مانگ رہے, تیسرا کہتا ہے جی یہ این آر او کے ذریعے باہر گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی این آر او کس نے دیا, وہ کہتے ہیں جی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے دیا, دوسرا پوچھتا ہے جی این آر او کس نے دیا, جی انہوں نے دیا جو دیتے ہوتے ہیں. بھائی ایک حکومت ہے, ایک عدالت ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میڈیا پہ کوئی آدمی بیٹھ کے کچھ بھی کہہ لے اس کا نوٹس لینے والا کوئی نہیں. آپ ایک ملک کے آئین کو ہوتے ہوئے, ایک ملک کے قانون کے ہوتے ہوئے, ایک ملک کی چلتی ہوئی عدالتوں کے اوپر عدالت کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے وہ کسی بھی ملزم کو مجرم بنا سکے یا کسی ملزم کو بے قصور بنا سکے, کسی کو این آر او دے سکے یا کسی کے این آر او کو. ایک این آر او دیا گیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں جس کو عدالت نے ختم کر دیا, کیا نا ختم, اس کے بعد کون سا این آر او ہوا ہے؟ باقی تو جو کچھ ہے وہ ملاپ ہے. مطلب سیاسی بندوں کا حکومتوں میں بیٹھے ہوئے اور ماضی کی حکومتوں کے لوگوں کا آپس کا گٹھ جوڑ ہے, اور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے انہوں نے نورا کشتی لگائی ہوئی ہے. وہ جب یونان میں قحط پڑتا تھا نا تو وہ اولمپک شروع کرا دیتے تھے. اچھا یہی سے ایک اچھا بات کر رہے پہلے یہ نورا کشتی ہے, یہ این آر او کچھ نہیں ہے. یہ این آر او نہ کوئی دے سکتا ہے, نہ کوئی لے سکتا ہے, نہ کسی کے پاس دینے کا حق ہے, نہ لینے کا حق ہے. وہ جی کون ہے, کل کو کہیں گے جی خاور نعیم ہاشمی نے دیا این آر او, تو آپ کیا کہیں گے؟ میں شاید مان جاؤں. ہاں چلو میں اینا کہہ رہے ہو تو یہ سارا جو ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ نورا کشتی ہے. یہ اس وقت عوام کی توجہ حقیقی ایشو سے اٹھا کے, کرپشن سے ہٹا کے, اس کو ایک غیر مرئی مخلوق کی طرف اور ان کی طرف جن کو لوگ طاقتور پرسیپشنلی سمجھتے ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ جس کے ساتھ انہوں نے خیر کی ہے نا, اسی نے پیٹھ میں چرا گھونپا ہے. اچھا میں نے کوئی زیادہ سخت بات تو نہیں کر دیا؟ نہیں بڑی اچھی ہے. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں. میں نے لحاظ کرنا چھوڑ دیا ہے, اور شاہوں کے سامنے بیٹھ کے تو اللہ معاف کرے. آپ کو بلانے کا مطلب بھی یہ تھا کہ آپ دو ٹوک بات میں دو ٹوک بات کروں گا جی, بالکل صاف کروں گا. اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہماری خاصیت ہے, اور خاصیت رکھیں گے کہ آپ جیسے دو ٹوک بات کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس. اور اس کے اوپر میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو این آر او ڈرامہ ہے, اس کا کوئی کریکٹر آ کے میرے سے اس ایشو پہ اگر کوئی اس پہ عدالت میں چلا جائے اس ساری ڈیبیٹ کے اوپر, تو 4 دن میں یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ تو نہیں جائیں گے. اب وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پھر کیوں نہ ہم خود چلے جائیں. وہ اب پھر وقت کا فیصلہ ہے, وہ آپ سے مشورہ کریں گے نا. اچھا محمد علی درانی صاحب, یہ
ابھی لوگ جو بڑے بدزن تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے بڑے بدزن تھے، اور یہ جو اشروں کا ایک دو جماعتی نظام تھا پاکستان میں، وہ سٹیٹس کو توڑ دیا گیا، اور ایک تیسری جماعت جس کا دعویٰ ہے کہ اس نے 22 سال تک جدوجہد کی اور وہ اس کے بعد اقتدار میں آئے، تو جیسے بھی آئے. ہلو ہلو ہلو. ہاں، تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیسری جماعت اقتدار میں آ جاتی ہے تو 2 سال کے اندر اندر پتہ چلتا ہے کہ لوگ تو ان 2 جماعتوں سے بھی زیادہ بدزن ہو گئے ہیں اس پارٹی کے ساتھ. اور کھلے عام دیکھیے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا ایک کمال ہے کہ وہ ناراضگیاں دل میں رکھتے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے جو ارکان ہے، چونکہ یوتھ زیادہ ہے اور مڈل کلاس زیادہ ہے، تو یہ کھل کر کہتے ہیں کہ ہاں جی ووٹ دیا تھا لیکن کسی کام نہیں آیا، ہماری کسی امید پہ نہیں اترے. اور بعض لوگ جو زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی ہم اگلے الیکشن آئیں گے تو سوچیں گے کہ ان کو دوبارہ ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میں بتائیے کہ پاکستان میں پولیٹکس کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہے، مستقبل کی سیاست کیا ہے؟ دیکھیں، میں شاہ صاحب 2 منٹ ماضی پہ کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سٹیٹس کو توڑا تھا نا، وہ تیسری پارٹی نے نہیں توڑا. جو 2 پارٹیاں تھیں انہوں نے خود سٹیٹس کو توڑا. بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بہت کہنا مشت سیاستدان ہیں، لیکن تاریخ کا وہ نہیں رکھتے ادراک نہیں. وہ دونوں آپس میں صدقے دل سے کٹھے ہو گئے. اب آپ خود سوچیں، یہ فرینڈلی اپوزیشن والا جو فرینڈلی اپوزیشن نہیں جی، انہوں نے آپس میں اتحاد کیا ہے کہ جی ہم نے آپس میں کٹھے رہنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی بھی دنیا کی تاریخ کے اندر یونیپولر تو کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا نا. اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ کا دشمن بھی ہونا چاہیے. جب امریکہ یونیپولر ہوا تو اس نے ہم غریبوں مسلمانوں کو اپنا دشمن بنا کے، تو ہوا یہ کہ جب یہ دونوں آپس میں غیر فطری طور پہ اکٹھے ہو گئے تو اس کی وجہ سے ایک تیسری قوت کی گنجائش بھی نکلی، زبردستی جگہ بھی نکلی، اور جو قوتیں ہوتی ہیں ملک کی ان کے لیے ایک ضرورت بھی بنی. اس کے نتیجے میں خان صاحب کو جگہ مل گئی، اور وہ جگہ پھر بھی وہ اتنے تکڑے تھے کہ اس جگہ کو دلوانے کے لیے اور لینے کے لیے بہت زیادہ اکثریت دور تک جانا پڑا. اور ایک مطلب جیسے وہ وسیم اکرم پلس تھا، اسی طرح ہائیبرڈ پلس حکومت بنانی پڑی. اب یہ پی ٹی آئی کی حکومت تو نہیں ہے نا، یہ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے، یہ نون کی حکومت بھی ہے، اور یہ مشرف صاحب کی حکومت بھی ہے، اور اللہ حاضل قیاس ہر اس بندے کی حکومت ہے جو ٹرک میں چڑھ گیا یا گاڑی میں بس میں چڑھ گیا. تو اب ایسی صورتحال میں اس حکومت کو اپنی شکل بنانے کے لیے جس اہلیت کی ضرورت ہے یا تھی، یا جس ڈیلیوری کی ضرورت تھی، ابھی تک تو وہ عوام کے سامنے نہیں آئی، اور وہ اب تو عوام لحاظ بھی نہیں کرتے. سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ایک تو یوتھ بھی ہے، دوسری طرف یہ بھی تو سوشل میڈیا ہے نا. اب 1 منٹ میں ہر آدمی کے پاس ہر خبر ہوتی ہے جی. تو لہٰذا اس وقت چوروں کے لیے، فراڈیوں کے لیے، دھوکہ دینے والوں کے لیے جگہ تو ہے، لیکن اس کی مدت کم ہو گئی ہے. ہمارے ساتھ محمد علی درانی صاحب، مظہر برلاس صاحب موجود ہیں، معروف تجزیہ نگار ہیں. تو السلام علیکم مظہر برلاس صاحب. وعلیکم السلام. ایک تو دونوں ہستیوں کی آواز میں ایک ساتھ سن رہا ہوں، درانی صاحب کی اور ہاشمی صاحب کی، تو میرے لیے تو ویسے ہی خوشی کا مقام ہے کہ میں اپنے 2 دوستوں کی آواز سن رہا ہوں. بہت شکریہ مظہر صاحب. برلاس صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کہ فیوچر کی جو سیاست ہے وہ کیا ہوگی پاکستان میں مطلب اس وقت. میں عرض کرتا ہوں. جی جی جی. میں ہاشمی صاحب عرض کرتا ہوں. دیکھیے، پاکستان میں یہ جو نظام ہے یہ تو نہیں چل سکتا. یہ نظام فیل ہو چکا ہے، لوگوں کی
خدمت کرنے کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. عام آدمی اس نظام میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ایک ایک حلقہ لوگوں کی جاگیریں بنی ہوئی ہیں کہ یعنی پہلے جہاں دادا ایم این اے تھا وہاں سے آج پوتا ہو رہا ہے. پھر اس نظام میں ایک جو نقص ہے، جو ہم نئے بلاک میں جا رہے ہیں، ہماری خطے کی ایک مجبوری ہے کہ چین میں صدر شی پنگ جو ہے وہ تاحیات صدر ہے، روس میں پیوٹن جو ہے وہ 2036 تک صدر ہے، ترکی میں اردوغان جو ہے 2028 تک ہے، ایران میں جو رہبر ہیں وہ تاحیات ہوتے ہیں، ان کی بات حتمی ہوتی ہے. تو بیچ میں ایک ہمارا ملک ایسا پھنسا ہوا ہے کہ جو جس کے فیصلے اسلام آباد سے کچھ ہوتے ہیں، لاہور سے کچھ ہوتے ہیں، کراچی سے کچھ ہوتے ہیں. تو ہمیں ان فیصلوں میں کوئی یکسانیت تو اپنانا ہوگی تبھی ہم اس بلاک میں چل سکیں گے. لیکن ایک تو ہمیں یہ بتا دیجئے صرف ذرا مختصر الفاظ میں کہ نیا نظام کیا ہوگا اور اس نئے نظام کو بنائے گا کون؟ دیکھیے، نئے نظام کو بنانا تو انہوں نے ہے جو نظام بناتے ہیں یا بگاڑتے ہیں. اور نیا نظام میرے نزدیک تو پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ آ رہا ہے، اس پہ بہت سا کام ہو چکا ہے اور یقیناً درانی صاحب کے علم میں ہوگا کہ اس پہ کہاں تک کام ہو چکا ہے. اب جو نئے ہاشمی صاحب الیکشن ہوں گے، جب بھی ہوں گے، وہ آپ کو صدارتی الیکشن ملے، پارلیمانی سسٹم کے الیکشن نہیں ملے. تھینک یو ویری مچ مظہر بلال، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جناب. آپ نے مظہر بلال صاحب کی بات سنی کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اگلا سینیریو سیاست کا کیا ہوگا، تو وہ ہمیں ایک خبر سنا کے گئے ہیں کہ اگلا جو نظام آئے گا عمران خان کے ابھی آئے یا 3 سال کے بعد آئے، وہ صدارتی نظام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. بس سر، یہ جو نظام کا فیصلہ ہے، آج کی جو سسٹم ہے اس میں تو وہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور پارلیمنٹ کی بھی 2/3 اکثریت کے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. تو اگر وہ یہ چاہیں تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر نہ چاہیں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ وہاں پر کوئی قرارداد منظور ہوگی نہیں. کانسٹیٹیوشن، یہ تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات ہے، امینڈمنٹ کی جائے گی. امینڈمنٹ بھی، بلکہ اس میں بھی یہ تو جو بیسک جو کانسٹیٹیوشنل وہ ہے سٹرکچر ہے اس سے باہر کی چیز ہے. تو اس سے تو یہ تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے کہ اگر یہ کیا جاتا ہے پھر ری الیکشن کی بھی ضرورت ہوگی. وہ سارا ایک پروسیس ہے. لیکن بہرحال ان کی ایک رائے ہے، اس پہ بہت بات بھی ہوتی ہے، بہت سے دانشوروں کا یہ نہیں. آپ کا نقطہ نظر اس پہ؟ میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ جی میں تو اس وقت جو موجودہ آئین اور وہ ہے قانون ہے، میں اس کے دائرے میں اگر دیکھوں تو مجھے مستقبل کی جو سیاست ہے اس کے اندر معاملات آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جمہوریت آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جمہوری عمل کا تسلسل اور چلنا آگے بڑھتا ہوا نظر ہماری مجبوری ہے اس وقت. کیونکہ دیکھیں نا جی، وہ جبوٹی کون سی جگہ پہ ابھی مارشل لا لگا ہے، لوگ کسی کون سے ملک میں، وہ ابھی ایسی ٹائپ کا افریقہ کا کوئی ملک ہے، تو وہ جب اس کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آیا اس مالی. اس وقت ہم محمد علی درانی صاحب سے نون لیگ کی اور مسلم لیگ کی، یعنی کہ تمام، صرف نون لیگ نہیں، تمام مسلم لیگ جو ہے ان کی دکھتی ہوئی ایک رگ پہ سوال کرتے ہیں. تو کیا محمد علی درانی صاحب یہ جو اتنی زیادہ مسلم لیگیں ہیں، نون لیگ ہے، کاف لیگ ہے، فلاں لیگ ہے، میرا خیال درجنوں کے حساب سے ہے، اور آپ کا جو تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے ساتھ، جو پاکستان یہ پیر پگاڑا صاحب کی جماعت ہے، اور اس جماعت کو کسی زمانے میں تو بہت پذیرائی حاصل تھی جب بڑے پیر صاحب زندہ تھے، اس کے بعد اس میں تھوڑی سی مقبولیت میں گراف میں ختم ہوا، لیکن کراچی میں اس کی فعالیت آج بھی محسوس کرتے ہیں کہ موجود ہے، اور کراچی کی اور سندھ کی جو سیاست ہے وہ فنکشنل لیگ جو ہے اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے. کیا کوئی ایسا چانس ہے کہ یہ تمام مسلم لیگیں جو ہیں
وہ آپ کی مسلم لیگ جسے میں مدر آف لیگز سمجھتا ہوں کہ یہ اکٹھی ہو سکتی ہیں اور کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں اس ملک میں؟ شاہ صاحب دیکھیں، جہاں تک مسلم لیگوں کا سوال ہے تو مسلم لیگ کو یہ پریولیج حاصل ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ورکر بلوچستان، سندھ، پنجاب، کے پی کے اگر کسی ایک پارٹی کا ہے تو وہ مسلم لیگ کا ہے، لیکن مسلم لیگ کے لیڈروں کی وجہ سے وہ سارا ورکر تقسیم ہو چکا ہوا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کی فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے تو پھر مسلم لیگ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ مسلم لیگ بنیادی طور پر کبھی بھی کسی کلٹ کی پارٹی نہیں رہی، بلکہ مسلم لیگ نظریہ پاکستان کی پارٹی رہی ہے، اور نظریہ پاکستان کی لیکن ضیاء الحق کے دور میں جو کچھ ہوا، جنیجو صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا، وہ سب کو دیکھیں جی۔ جنیجو صاحب کا بیٹا تو وزیر اعظم نہیں بنا، ان کی بیٹی تو وزیر اعظم نہیں بنی۔ اسی طرح سے مسلم لیگ میں قائد اعظم کا بھی بیٹا نہیں، نہ بیٹی بنی نہ بہن بنی، ٹھیک ہے جی۔ تو مسلم لیگ کی روایت میں خاندانی جو سیاست ہے وہ نہیں ہے۔ نہیں، مسلم لیگ نون میں تو ہے۔ اب میں آ رہا ہوں اسی طرف میں جی۔ اچھا، یہ اعزاز جو تھا یہ پیپلز پارٹی میں بھی بھٹو صاحب کے زیر نظر نہیں تھا، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ جی جی، بھٹو صاحب تو ایک ڈیموکریٹک پارٹی بنانا چاہتے تھے، وہ تو ضیاء صاحب نے ظلم کر کے بھٹو صاحب کو ایک ایسا کلٹ بنا دیا کہ آئندہ کے لیے ان کی پارٹی جو ہے، ضیاء نے دو ظلم کیے، ایک تو انہیں پھانسی دے دی، دوسری پارٹی کی جمہوری جو ٹیکسچر تھا اس کو خاندانی ٹیکسچر میں بدل دیا کہ اب آج بچوں کو بھی سلام کرنا پڑتا ہے، جی، جو نہ آپ کر پاتے ہیں اور بھی بہت سے نہیں کر پاتے ہوں گے، کچھ کر بھی لیتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس میں یہ ہے کہ جناب اب مسلم لیگوں کی جتنی بھی قیادت ہے اس کو فیڈریشن کی مضبوطی کے لیے، ورکر کی ڈیمانڈ سے، اور اس وقت جتنے الیکٹیبلز مسلم لیگ کے ہیں ان سب کی یہ خواہش ہے کہ آئندہ انتخابات میں تمام مسلم لیگی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کر پاکستان، عوام اور فیڈریشن کی مضبوطی کے لیے ایک پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں، اور وہی اگلے انتخابات میں جیتیں گے جو اس پلیٹ فارم پہ ہوں گے۔ لیکن یہ کوششیں تو ماضی میں ہوتی رہی ہیں۔ دیکھیں، کوششیں ماضی میں یہ نہیں ہوتی رہی، ماضی میں یہ کوششیں ہوتی رہی کہ میں کاف تو پے تم جیم، آؤ کاف پے جیم ہم اکٹھے مل کے آپس میں بدر بانٹ کرنے، نہیں۔ اب آپ کو بانٹ کرنی پڑے گی پاکستان کی نظریہ کی، اب فرد کے بجائے نظریے کی سیاست۔ نظریہ کوئی اتنا بڑا کوئی مطلب انقلابی نظریہ بھی نہیں ہے، بنیادی نظریہ تو یہ ہے کہ یار یہ ملک ہم سب کا ہے، اور مسلم لیگ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ علاقائی پارٹی بن جائے، بھلے پنجاب کی بھی کیوں نہ ہو۔ مسلم لیگ کا نام یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مسلم لیگ چاروں صوبوں کی پارٹی بنے۔ مسلم لیگ کا نام یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اب سندھ کے اندر آپ چلے جائیں، پھول جو ہے وہ فنکشنل لیگ کا نشان ہے، وہ سندھی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ شیر وہاں جاتا ہے تو پنجابی ہو جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کو آپ چاروں صوبوں کی پارٹی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں چاروں صوبوں کی پارٹی رہی ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد مطلب میاں صاحب نے اور زرداری صاحب نے مل کے اس کو سندھ کی پارٹی بنایا نا، زبردستی۔ یہاں پہ تو عمران خان صاحب کے جلسے کرانے کے لیے زرداری صاحب نے خود فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی۔ تو نون لیگ کو پنجاب کی پارٹی کس نے بنایا؟ تو نون لیگ کو پنجاب کی پارٹی ان کے اپنے مفاد نے بنایا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم اب علاقائی مفادات کی پارٹیوں کو پروان چڑھانے کے بجائے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے مفاد کی پارٹیاں جو ہیں ان کو آگے پروان چڑھائیں۔ ایسی صورتحال کے اندر یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے کنفرنٹریشن، سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کا آپس میں لڑنا ملک کے فائدے میں نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا آپ نے، ہاں، تو اسٹیبلشمنٹ کا بظاہر سیاست میں جو بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے جو نظر آتا ہے، جس کے بارے میں عام تاثر ہے کہ فلاں سیاست ہو رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہے پیچھے، فلاں ہو رہی ہے،
تو اس تھیوری کی حقیقت کیا ہے؟ ہاں واہ بہت خوبصورت. اس پہ تو پورا پروگرام کریں تو زیادہ اچھا ہوگا، لیکن میں 2 الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ سیاستدانوں کی نان ڈیلیوری نے، سیاستدانوں کی نان پرفارمنس نے ان کو عوام کے اندر اتنا مقبول ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ اتنے طاقتور ہو سکتے کہ ملک کے تمام ادارے ان کے سامنے آئینی حدود کے اندر سیدھے کھڑے ہوتے. سیاستدانوں نے اپنی کمزوریوں، اپنی نان ڈیلیوری، عوام کے ساتھ اپنے کم تعلق اور عوام کے مفادات کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو جب کمزور کر لیا تو ان کے پاس ایک ہی راستہ رہا کہ وہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کے پیچھے چھپ کے اسے کہ سر مینو بھی جتوا دو. اور اب وہ خود کہتے ہیں کہ جی سب کچھ تو وہی کرتے ہیں، وہی جیتے گا جس کے ساتھ وہ ہوں گے. اور پھر جب خود کچھ نہیں کر سکتے وہ دیکھیں نا جی مطلب زرعی ڈپارٹمنٹ کر گیا ہے کچھ. یہ جو ساری باتیں ہیں یہ سیاستدانوں کی اپنی کمزوریاں ہیں. اور جب تک سیاست کو عوام کی ڈیلیوری کی طرف میں آج 60 سال کا ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، میں نے اپنی 60 سالہ کی زندگی کے دور کے اندر عوام کی قسمت بدلتے ہوئے نہیں دیکھی. 19-20 کا فرق تو دیکھا ہے. آج بالکل ہی لوگ فیسوں کا بل بھی نہیں دے پا رہے، بچوں کی فیسیں بھی نہیں دے پا رہے. 2-4 سال پہلے بیچارے فیس دے لیتے تھے تھوڑی سی، اس سے پہلے کبھی تھوڑا اچھا، لیکن کوئی تھانے کی عزت انہیں کوئی نہیں دلا سکا، عدالت کا انصاف انہیں کوئی نہیں دلا سکا، انسان کی عزت بھی انہیں کوئی نہیں دلا سکا، طاقتور اور کمزور کی برابری بھی کوئی انہیں نہیں دلا سکا. یہ نہ دلاتے ہوئے آپ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ہے ہم چونکہ جمہوری ہیں، ہم چونکہ اپنے علاقے میں جیت جاتے ہیں اور اس علاقے کا تھانے دار ہم نے خود لگوایا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے ہمیں جمہوریت تسلیم کیا جائے. ٹھیک ہے، آپ نہ ہونے سے آپ کی جمہوریت بہتر جمہوریت ہے، ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں، لیکن آپ کی یہ کمزوری جو ہے یہ آپ کو ان طاقتوں کے سامنے جھکنے پہ مجبور کر دیتی ہے جن سے آپ جا کے فیورز مانگتے ہیں، جن سے آپ جا کے بھیک مانگتے ہیں. جیسے آج ہم جب ہر ایک جا کے ڈول لے کے قرضہ مانگتے ہیں تو پھر وزیر خارجہ جاتا ہے تو ڈرائیور کو بھیج دیتے ہیں. اسی تھیوری کا دوسرا حصہ ہے کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ بہرحال ایک اس لحاظ سے خوش قسمت آدمی ہے کہ کم از کم 2.5 صوبوں میں ان کی حکومت ہے اور وفاق میں ان کی حکومت ہے. تو یہ سندھ پر کیوں قبضے کا منصوبے ہیں اور کراچی پہ کو وفاق کے کنٹرول میں لانے کے لیے جو کچھ یہ ایک مہم چلائے ہوئے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ سر یہ صرف گرد اڑانے کی بات ہے، اندر سے سارے ایک ہیں. میں نے اس دن میں نے یہ بات کہی تھی، میں نے کہا جی اپوزیشن نے، پیپلز پارٹی نے جب حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی ہوتی ہے وہ کہتی میں اے پی سی کراتی ہوں. اے پی سی کراتے وہ وہاں پہ تھوڑی سی فیسلٹی لے لیتے ہیں. سندھ کے عوام رل گئے. تو بات یہ ہے کہ عوام تو کسی کی ترجیح ہے نہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں گے سندھ حکومت کے کبھی جی ہم جا رہے ہیں جی سندھ حکومت ختم. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، میں نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ کو جیل میں بھی ڈال دو نا پھر بھی وہ وزیر اعلیٰ رہے گا. بھئی کوئی آئین ہے، کوئی قانون ہے، اس کے مطابق چلنا ہے. اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو جا کے ثابت کرو. اب کرپشن 2.5 سال گزر گئے، ہمارے 2,500 گھنٹے جو ہیں ہر سال کے ہمارے کان کے اندر ایک بات جو ہے وہ سیسے کی طرح ڈالی جاتی ہے اور 5 پیسے کی ریکوری نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، ساری حکومتیں کرتی ہیں، جب اقتدار میں آتی ہیں ماضی کی حکومتوں کو کرپٹ قرار دیتی ہیں، سیاستدانوں کو دیتی ہیں، الزامات لگاتی ہیں، انتقامی سیاست بھی ہوتی ہے، جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن جس تسلسل کے ساتھ موجودہ حکومت میں کہ چور ہیں اور کرپٹ ہیں، یہ اس کرپشن کے لفظ سے باہر نکل کر کوئی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ کہ کیا یہ درست کر رہے ہیں؟ ان کے ذہن پتھرائے ہوئے ذہن ہے. یہ جو باتیں ہیں نا ساری، وہ بات ہوتا نہیں کہ جن ذہنوں کے اندر نمو نہیں ہوتی. سیاستدانوں کے ذہن بڑے تیز ہوتے ہیں نا. یہ ذرا میں نے سادہ کا لفظ پہلے بھی استعمال کیا تھا کہ وہ ایک پتھرائے ہوئے ذہن ہے. وہ جو ٹیپ
اب یہ نہیں پتا کہ یار یہ اقتدار سے پہلے والی ٹیپ ہے یا اقتدار کے بعد والی ٹیپ ہے. وہ چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے. اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ جی نواز شریف کو واپس لانا ہے واپس ہم نے. لانا. اچھا بھئی واپس میاں صاحب آ گئے تو بھئی پنجاب کے عوام کو کیا ملے گا؟ مجھے کیا ملے گا؟ میرے بجلی کا بل میاں صاحب کے آنے سے کم ہو گیا. چلو پھر تو میں کہتا ہوں میاں صاحب نے جو مرضی لے آؤ. بھئی میاں صاحب کو لانے کا آپ کے پاس قانون کے علاوہ کیا اختیار ہے؟ قانون کہاں ہے جو لائے گا؟ تو قانون وہ جہاں بیٹھے اور ہوئے ہیں. پھر جب قانون موجود ہوتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے اقتدار میں بیٹھے ہوئے بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا جہاں قانون بیٹھے کے ہوئے ہیں. کسٹوڈینز جو ہیں یا قانون کے محافظ جو ہوتے ہیں وہ قانون کے بارے میں بڑھ کے نہیں مار سکتے. اگر ماضی میں بھی ماری گئی ہیں تو غلط تھی, آج بھی مار رہے ہیں تو غلط ہے. بھئی قانون نے اپنا کورس لینا ہے. آپ کو سلام کرے گی ساری دنیا اگر آپ پراپر پروسیکیوشن کر کے عدالت میں جا کے آپ ان کو ملزم مجرم بنائیں اور ان سے جو ریکوریاں کری ہیں وہ کریں, تقریر نہ کریں, کچھ کر کے دیں. یہ عوام کی ریکوائرمنٹ ہے. اور کوئی مطلب میری تو کسی سے کوئی دشمنی ہے. میں تو ساری عمر کرپشن کے خلاف ہم جدوجہد کرتے رہے, اور یہاں جو پاکستان میں ساری کرپشن جو ہے اس میں تو ہر کوئی شامل ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں سب سے مشکل کام آج سے 10 سال پہلے بھی ایک ہی تھا, آج بھی وہی ہے یہ کہ العزیزیہ کسی پیسے والے پہ ہاتھ ڈالنا. العزیزیہ کیس میں جو سزا یافتہ ہیں نواز شریف صاحب اور ملک سے باہر چلے گئے, جیسے بھی وہ گئے ہیں, تو اب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی ہے کہ انہیں جو سزا دی گئی ہے وہ کالعدم قرار دی جائے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے منظور کر لیا اور 1 ستمبر کو اس کی ہیئرنگ ہے. تو آپ کے خیال میں کیا اس میں کوئی لکومات, کوئی ایسی خامیاں ہیں جس کا فائدہ یہ اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھو سر, جو عدالت فیصلہ کرے گی, نہ میرے پاس کوئی آپشن ہے, نہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہے, نہ حکومت کے پاس. عدالت کے فیصلے کو ماننا ہی پڑتا ہے, اور ماننے میں ہی بہتری ہوتی ہے. کس امید پہ گئے ہیں عدالت میں؟ وہ تو پھر وکلا نے کوئی چیز دیکھی ہوگی جی, ڈیفینیٹلی. مطلب بات یہ ہے نا کہ سر یہاں پر کس کو سزا دیں اور کس کو سزا نہ دیں. ہاں جی, مطلب ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون چور ہے اور کون. اچھا, آج کا جو ہمارا مسئلہ آج کل ہمارے افغان طالبان کا بھی ایک وفد جو ہے وہ قطر میں جو ہیڈ کوارٹر ان کا قائم ہے, تو وہ لوگ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں, دفتر خارجہ نے ان کو بلایا ہے, ملا برادران بھی ساتھ ہے. تو کیا آپ, پاکستان نے تو بڑا کردار ادا کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کا ڈائلاگ بھی کرایا ہے, عمران خان نے ذاتی اثر رسوخ بھی جو اس کا ہے, آپ تو جانتے ہیں کہ اس طالبان میں ان کا ہے بہرحال ایک اثر رسوخ, تو اس کو استعمال بھی کیا ہے. تو کیا جو ان کا جو اثر رسوخ تھا وہ کسی کام نہیں آ سکا, بیل کسی منڈیر پہ نہیں چڑھ سکی؟ دیکھیں سر, یہ جو افغان ایشو ہے, میں تو بچپن سے چونکہ میرا اس سے ایک تعلق ہے, کس کا تعلق ہے نہیں ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, کیا کس کا اثر ہے. آپ بہت ساری باتیں دل میں رکھتے ہاں, ہیں. دل میں رکھتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت